ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و صلاۃ کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام عزت و تکریم کے لائق محبتوں اور چاہتوں کے لائق میری مراد معزز سامعین بزرگ حضرات، اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر ہے کہ اس نے آج ایک بار پھر ہمیں اپنی یاد اور اپنی بندگی کے لیے منتخب کر دیا ہے۔ آج بھی نہ جانے کتنے لوگ ایسے اس دنیا سے جا چکے ہیں کہ جن کے نامہ اعمال کی کتاب بند ہو چکی ہے، یعنی کہ ان کا دنیا پر زندہ رہنے کا وقت ختم ہو چکا، وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ ایسے بھی دوستوں کو آپ جانتے ہوں گے کہ جو کل تک آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرتے ہیں، آج وہ آپ کے درمیان نہیں ہے، تو شکر الحمدللہ اور کروڑ شکر الحمدللہ کہ اس نے ابھی تک ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے، اور صرف اللہ کا یہی مطالبہ ہے کہ تم صرف میری ہی بندگی کرو، میری ہی عبادت کرو، میرے سونے محبوب میرے نبی کی اطاعت میں اپنی زندگی گزارو۔ پھر یہی وجہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت قرآن میں جا بجا ارشاد فرما دیتا ہے کہ ایمان والوں میری اطاعت کرو اور میرے نبی کی اطاعت کرو۔ یا رسول اللہ، آپ کی جب اطاعت کوئی شخص کرتا ہے تو اس کو انعام کے طور پر کیا ملتا ہے؟ ایک تو آپ یہ بات بھی جانیں کہ حضور جانے کائنات علیہ السلام کی اطاعت اور ان کی محبت جب کوئی شخص اپنے دل میں بسا لیتا ہے اور اپنی زندگی پیارے آقا کے نقش قدم پر گزارنے والا بن جاتا ہے، تو سب سے بڑا انعام اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ اس کو اللہ رب العزت جنت میں مقام عطا فرماتا ہے۔ جب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب کوئی شخص اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقوں پر جب وہ اپنی زندگی گزارتا ہے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، ہر وہ نیکی کا کام کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ جس کے بعد اللہ کا قرب انسان کو حاصل ہوتا ہے، اور ہر اس گناہ سے وہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچانے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر ایسے لوگ جب دنیا سے جاتے ہیں تو پھر ان کے جنازے بھی گواہی دیتے ہیں۔ جنازوں پر لوگوں کی تعداد اس بات کی گواہی ہوتی ہے کہ کتنا نیک بندہ تھا، لوگوں کے ساتھ رویہ کس طریقے کا تھا، لوگوں کے ساتھ لین دین بھی کیسے تھا،
جنازے خود فیصلہ کر دیتے ہیں۔ وہ ہمارے دادا استاد ہیں نور احمد بندیالوی صاحب، آپ کے پاس ایک بچہ داخل ہونے کے لیے آیا جو لوگوں نے اس کو تانا دیا، یار تو مولوی کیوں بن رہا ہے، تجھے مولوی بننے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تو کھائے گا کہاں سے، پیے گا کہاں سے، تیرے پیسے کا بندوبست کہاں سے ہوگا۔ تو اس مقام پر ہمارے اساتذہ میں سے ایک استاد ہیں، انہوں نے ارشاد فرمایا تھا نور احمد بندیالوی صاحب نے کہ بیٹا ہمارے جنازے فیصلہ کریں گے کہ ہم کتنے بڑے ہیں، اور ہمارے رزق کا فیصلہ بھی اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ کسی انسان، کسی مسلمان اور کسی بندے کے ہاتھ میں کسی کا رزق نہیں ہے، یہ تقسیم کاری صرف اور صرف اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ رکھی ہوئی ہے۔ باتیں لمبی ہوتی ہیں، آتا ہوں میں اپنے موضوع کی طرف۔ میں نے آج آپ کے سامنے سورۃ فاتحہ میں سے آخری آیات تلاوت کرنے کا موقع اللہ نے مجھے عطا کیا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یہ گویا دعائیہ الفاظ بھی ہیں کہ جب انسان دعا کرتا ہے تو دعا کرنے کے لیے جو لفظ ہمارے سامنے آتے ہیں، یہ لفظ ان لفظوں میں سے ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا پروردگار عالم تو اب ہمیں سیدھا راستہ چلا، ان لوگوں کا راستہ کہ جن لوگوں کے راستے پر تو نے انعام رکھا ہے، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تو نے غضب کا اظہار فرمایا ہے۔ اب دکھنے میں تو یا سننے میں بڑے آسان سے لفظ ہے، لیکن اگر اس کے اندر کیا مفہوم چھپا ہوا ہے، اگر کوئی سمجھنا چاہے، کوشش کرنا چاہے، تو وہ اس بات کو مفہومی طریقے سے سمجھ سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مقام پر یہ ارشاد فرمایا اور بطور دعائیہ لفظ ہمارے سامنے جمع کیے، تو ہم اللہ رب العزت کی رحمت سے اور اس کے نبی کے کرم سے اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب کوئی انسان سیدھے راستے پر چلنا شروع کر دیتا ہے تو پھر اس کو کسی چیز کا کوئی غم نہیں لیتا۔ پھر اللہ رب العزت ان لوگوں کے لیے ارشاد فرماتا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ اللہ کے بندوں کو پھر نہ کوئی غم ہوتا ہے اور نہ وہ کسی چیز سے وہ خوف زدہ ہوتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامتے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ کے رنگ میں ڈال لیتے ہیں۔ تو جب ایک طرف انسان دعا کرے کہ میرے مولا ہمیں سیدھا راستہ چلا، اور دوسری طرف اگر انسان جان بوجھ کر، جانتے ہوئے بھی، اور اس کو یہ معلوم بھی ہے کہ سیدھا راستہ یہ ہے، برا راستہ یہ ہے، تو ہر انسان یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ سیدھے راستے پر چلنے کا نتیجہ اور انجام کیا ہونا ہے، اور برے راستے پر چلنے کا نتیجہ اور مقام میرا کیا بننا ہے، ہر انسان فیصلہ کر سکتا ہے۔ تو آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی ہے اس میں یہی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میرے مولا ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ یہاں رک کر ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ بہت سے ترجمہ نگار نے انہوں نے اس مقام پر ترجمہ کیا کہ میرے مولا ہمیں سیدھا راستہ دکھا، لیکن ہمارے پیر مرشد پیر سید ریاض الحق شاہ صاحب، آپ نے اس جگہ کا ترجمہ، اس مقام کا ترجمہ کچھ اس انداز میں کیا ہے کہ پروردگار عالم اب ہمیں سیدھا راستہ چلا، دیکھ ہم نے لیا ہے، سمجھ ہم چکے ہیں، جانتے ہیں ہم۔ اگر کسی کی 70 سالہ زندگی ہے تو نعوذ باللہ اس کو ہم تو کہہ نہیں سکتے کہ اس کو نماز کا معلوم پتہ نہیں، نماز جنازہ کے رکن کتنے ہیں اس کو یہ معلوم نہیں۔ اگر کسی کے 60 سالہ زندگی ہے اور آپ اگر اس سے سوال کریں کہ ماں باپ کے حقوق کیا ہے، اگر وہ نہ
اللہ کی محبت کیا ہے، پیارے آقا کی محبت کیا ہے، ہم سب جانتے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمل کون کون کرتا ہے؟ دعا کیا ہے کہ میرے مولا ہمیں سیدھا راستہ چلا، سیدھے راستے پر چلا۔ وجہ یہی ہے کہ میرے مولا اب ہم نے دیکھ لیا سیدھا راستہ، اب ہم جان چکے ہیں سیدھا راستہ، برے راستے کے بارے میں بھی ہم جانتے ہیں۔ سوڑے نبی کا فرمان ہے کہ جب کوئی شخص اللہ کا فرما بردار بندہ بننے کے بعد اللہ کی طرف جب وہ دوڑتا ہے، قدم اٹھاتا ہے، اس کی اطاعت کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے رنگ میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر اس کو جا بجا شیطان روکتا ہے، شیطانی وسوسے اس کو ٹوکتے ہیں، ماحول میں اس کے دوست، اس کے عزیز اس کو ٹوکتے ہیں کہ آپ دیکھتے نہیں یا جانتے نہیں ان لوگوں کو کہ جو نماز کی طرف رغبت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تو اس کا ہم سفر یا ہم ساتھی اس کو یہ کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ کون سی نمازیں پڑھ رہا ہے، مجھے معلوم ہے کل تک تو میرے ساتھ بیٹھ کر ٹائم ضائع کرتا رہا، آج تو بڑی نمازیں پڑھ رہا ہے، میں جانتا ہوں تجھے۔ خدا کے بندوں، اگر وہ شخص مسجد کی طرف آ ہی گیا ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس کو تانے دو، بلکہ آپ اس کی حوصلہ افزائی کر کے اس میں مزید اس کی نیکیوں میں مدد کر سکتے ہیں آپ، لیکن نہیں، معاشرہ یہاں کچھ الٹ ہوا پڑا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ایمان والوں اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ سورہ تحریم میں ہے، یہاں اللہ کا یہ اسلوب دیکھیں قرآن پاک کا کہ جب اللہ رب العزت ایمان والوں کو مخاطب ہو کر یہ کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، تو یہاں رک کر ہم سوال کرتے ہیں کہ میرے مولا تو نے یا ایھا الناس کیوں نہیں کہا کہ اے لوگوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، بلکہ اللہ رب العزت نے ہم ایمان والوں کو مخاطب کیا کہ تم لوگ جلدی بکھر جاتے ہو، راستہ بھٹک جاتے ہو، معلوم ہونے کے باوجود بھی ہم اپنے ہاتھوں سے مردوں کو دفنا کر بھی آ جاتے ہیں، قبر پر مٹی ڈال کے بھی آ جاتے ہیں، آنے کی دور بعد قبر پر کھڑے کھڑے ہم لوگ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں اور دنیا کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ نے ایمان والوں کو اسی لیے مخاطب کیا کہ اللہ نے ہماری عزت لوگوں کو بتانے کی، دنیا میں بتانی تھی کہ ایمان کا رتبہ اور ایمان کا مقام کیا ہے۔ اللہ چاہتا تو یا ایھا الناس کہہ سکتا تھا یہاں پر، اللہ کا یا ایھا الناس کہنا بھی ہمارے لیے بڑا تھا، لیکن اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا کہا، ہم ایمان والوں کو کہا ایمان والوں تم اپنے آپ کو بچاؤ اور تم اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ رب العزت اگر چاہتا تو پوری خلقت کے لیے یہ کہہ سکتا تھا اور جا بجا اس نے یہ کہا یا ایھا الناس، یا ایھا الناس کہ اے لوگوں، لیکن اس مقام پر اللہ کو یہ طلب بنی اور اللہ نے یہ ارادہ کیا کہ یہاں میں یا ایھا الذین آمنوا ہی مخاطب کروں گا، ایمان والوں کو ہی مخاطب کروں گا، ایمان والوں کو ہی کہوں گا کہ تم اپنے آپ کو بچاؤ۔ ہم ٹھیکہ اٹھا لیتے ہیں دوسرے لوگوں کا، اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بھول جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں تو جیسے تو مننا اور تو نماز کر کے نا ماں پتا جڑے تو سب کے جگہ کرنا ہے، ماں پتا جڑے تو آج کی بنی عمرے کی بنی، ہم فوراً دوسرے پر اشارہ ہے، دوسرے کو نشانہ بناتے ہیں۔ یہاں تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ہمارے ایک استاد تھے کراچی میں، علامہ آصف مدری صاحب، آپ جب سمجھاتے تھے ہمیں تو وہ ایک جملہ اور ایک طریقہ ہمیں بتایا کرتے تھے کہ بیٹا جب آپ کسی کی طرف انگلی اٹھاتے ہو نا
کہ تم میں یہ گناہ ہے، تو نے یہ گناہ کیا، تو فلاں مقام پر یہ کر رہا تھا، تو اس شخص کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ جو شخص کسی کی طرف انگلی اٹھا رہا ہے، جو کسی کے عیب تلاش کر رہا ہے، جو کسی کے گناہ یاد کر پا رہا ہے، اس کو دراصل اپنا نہیں پتا، یہ 3 انگلیاں مڑ کر اس کی طرف آ رہی ہوتی ہے کہ تو اپنے آپ کو تو دیکھ لے کہ تو کس مقام پر کھڑا ہے، تو لوگوں کے عیب گنتا ہے، لوگوں کی برائیاں تلاش کرتا ہے، اپنے آپ کو تو دیکھ کہ تو کس مقام پر کھڑا ہے۔ اگر تو اپنے گردان پر جھانکے گا تو لگ پتہ جائے گا کہ تیرے گناہ کتنے زیادہ ہیں اور تیری نیکیاں کتنی ہیں، تو خود اندازہ لگا سکتا ہے۔ تو ہم بجز اس کے کہ دوسروں پر انگلیاں اٹھائیں، دوسروں کے عیب تلاش کریں، اگر ہم اپنے اوپر تھوڑی سی بھی نظر ڈال لیں اور اگر ہم تھوڑا سا بھی اپنے اوپر غور کر لیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کتنا اشرف مخلوقات ہمیں اعلی مقام عطا کیا۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ جب تم گھر سے نکلتے ہو نماز کے لیے، گھر سے نکلتے ہو نماز کے لیے، جب آپ ایک قدم اٹھاتے ہو تو یہ ایک قدم اٹھانا بھی اس کو بھی اللہ رب العزت ضائع نہیں کرتا، ضائع نہیں ہونے دیتا۔ ایک روایت کے مطابق آپ کو 1 سال کی عبادت کا ثواب اللہ عطا فرماتا ہے، اور ایک روایت کے مطابق اللہ رب العزت آپ کو صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ہر جگہ ہر مقام پر معاف کرنے کی ہمیں موقع دے رہا ہوتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا۔ صبح سحری کا وقت جب ہوتا ہے تو ہمارے نبی کی یہ روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی رحمت اپنی توجہ کے مطابق پہلے آسمان پر آ جاتی ہے اور یہ مخاطب کرتی ہے دنیا والوں کی طرف، لوگوں کی طرف کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا، لیکن اس وقت ہم سب غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے پیارے آقا علیہ السلام کے ذریعے سے ہمیں ارشاد فرمایا، آپ حدیث سنیں۔ حضرت ابو عبد الرحمن معاذ بن جبل آپ نے بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو، تم جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ آگے سنو، اور اگر گناہ کر چکے تو اس کے فوراً بعد نیکی کرنی، وہ گناہ اور یہ نیکی، جب گناہ کے بعد آپ نیکی کر لو گے تو یہ نیکی کرنا آپ کے گناہ کو کھا جائے گی، ضائع کر دے گا، اور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک سے آپ پیش آؤ۔ حدیث یہاں ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے ذریعے یہ بات ہم تک پہنچائی اور ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ اے مومنو تم جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ آج ہم سب نوجوان اور جتنے بزرگ بھی ہیں اس بات پر ہم غور کرتے ہیں اپنے ہی ذات پر کہ آیا کہ عثمان تیری مجلس کیسی ہے، تیری لوگوں کے درمیان میں محفل کیسی ہے، تیری کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، صرف خدا کی ذات تجھے دیکھ رہی ہوتی ہے، تو تب تو کیسا ہے؟ آیا کہ تیرے دل و دماغ میں اللہ کا خوف ہے یا نہیں؟ لوگوں کے سامنے اگر تو نماز پڑھتا ہے بڑے آرام سکون سے ٹھہر کر، کسی قسم کی کوئی ریاکاری اگر تیرے دل میں نہیں ہے تو پھر تو یہ نماز قابل قبول ہے۔ اور اگر تو لوگوں کے سامنے نماز پڑھے بڑے آرام سے، اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، ہر رکن طریقے کے ساتھ ادا کرتا ہے، لیکن جب تو تنہائیوں میں جاتا ہے، گھر میں جاتا ہے، بند کمرے میں جاتا ہے، اس وقت اگر تو نماز پڑھے اور فوراً چھوٹوں کے میں تمہیں نماز ختم کر لے تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ لوگوں کے سامنے تو کچھ تھا، تنہائی میں آ کر تو کچھ بن چکا ہے۔ اللہ کا یہاں فرمان ہے کہ تو ہمیشہ میرے سے ڈر، لیکن ہم اپنی عبادتیں بھی کرتے ہیں تو ریاکاری والی کرتے ہیں، ہم اپنی عبادت بھی کرتے ہیں تو دکھلاوے والی کرتے ہیں۔ تو پھر یہی وجہ ہوتی ہے کہ یہاں لوگ 60
سال کی زندگی گزار کر خالی کے خالی رہ جاتے ہیں، 70 سال کی زندگی گزار کے بھی خالی رہ جاتے ہیں۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنی عبادت کو اللہ کی رضا کے لیے کبھی کیا بھی نہیں ہوتا۔ آپ سے ایک عمل، کوئی ایک عمل، مثال کے طور پر اگر آپ راستے سے چل رہے ہیں، جا رہے ہیں اور درمیان میں نیچے کوئی تکلیف دینے والی چیز آ گئی، آپ اگر اس کو بھی اخلاص کے ساتھ، نیت کے ساتھ اگر اس کو دائیں بائیں کر دیتے ہیں تو اللہ کا نبی فرماتا ہے کہ اللہ تو تمہاری اس نیکی کو بھی ضائع نہیں کرتا۔ تو وجہ یہی ہے کہ جب انسان اللہ کی رضا کے لیے کوئی چھوٹا سا چھوٹا عمل بھی کرنا شروع کر دے تو پھر وہ وقت دور نہیں ہوتا کہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، کہ میں ان سے راضی ہو گیا اور یہ مجھ سے راضی ہو گئے۔ یہ ہم جیسے ہی لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اللہ کی محبت کے لیے۔ جناب مولا مرتضیٰ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ نے دنیا کے حوالے سے یہ بات کی کہ میں نے دنیا کو اپنے اوپر 3 طلاقیں دے کر حرام کر دیا ہے، لیکن آج ہماری ہر توجہ یا ہر قدم اٹھنے والا دنیا کی محبت میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پھر ہم لوگ اللہ کے قریب نہیں ہو سکتے، اللہ کا قرب ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ دن بدن ہمارا معاشرہ تباہی کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے۔ سمجھانے والا اگر کوئی ہمیں سمجھائے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ تو پہلے اپنے آپ کو سدھار، پھر مجھے کہنا۔ ٹھیک ہے، یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ تو پہلے اپنے آپ کو سدھار بھی لے گا، لیکن یہ بھی تو دیکھیں کہ وہ بات کس کی کر رہا ہے، کون کس کا بیان کر رہا ہے۔ قرآن پڑھ کر آپ کو سنا رہا ہے یا پہلے آپ کی حدیث پاک آپ کو سنا رہا ہے؟ اگر تو میں اپنے باپ کی بات کروں تو پھر تو آپ مجھے روک سکتے ہو، لیکن یہاں میں صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کر رہا ہوں۔ اس کے باوجود بھی معاشرے کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگلی بات، اللہ رب العزت کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب تم سے گناہ ہو جائے تو اس کے فوراً بعد نیکی کر لو۔ آپ اللہ کی محبت اور اللہ کا کرم اس اندازہ تو لگائیں کہ اللہ رب العزت کے نبی فرماتے ہیں کہ جب انسان میں سے کوئی شخص گناہ کا ارادہ کرتا ہے اور پھر گناہ کر بھی لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کا گناہ فوراً نہیں لکھتا، اور فرشتوں کو یہ حکم نہیں کہ اس کا گناہ فوراً لکھ دو، بلکہ اللہ رب العزت فرشتوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ رک جاؤ، صبر کر جاؤ، ہو سکتا ہے کہ میرا بندہ میرے سے توبہ کر لے، معافی مانگ لے۔ لیکن ہم لوگ گناہ پر گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں اور ہمیں اندازہ بھی نہیں کہ جو ہم بات یا جو کام کر رہے ہیں یہ گناہ میں شامل ہے۔ اللہ کا نبی کیا فرماتا ہے کہ فرشتوں کو یہ حکم نہیں کہ فوراً گناہ لکھ دو، بلکہ موقع ہوتا ہے، ہمیں موقع دیا جاتا ہے کہ شاید ابھی یہ بندہ معافی مانگ لے۔ یہاں تو بات رہی چھوٹے گناہوں کی، اس معاشرے میں اسی گاؤں میں لوگ شرابیں پی رہے ہیں، اسی معاشرے میں لوگوں نے زنا کیے ہوئے ہیں، اسی معاشرے میں اسی گاؤں میں لوگوں نے طلاق یافتہ خاتون اپنے گھروں میں رکھی ہوئی ہیں اور اس گناہ کو گناہ سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ درا مالک ہمارے نبی اور شریعت یہ کہتی ہے کوئی بھی غیر عورت اگر ایک لمحہ بھی آپ اس کے ساتھ گزارے گے نا وہ حرام کا کام ہے۔ یہاں تو لوگوں نے بچے پیدا کیے ہوئے ہیں، آپ ہی کے معاشرے میں رہنے والے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے فتوے کسی اور لوگوں سے لے کر 3 کو بھی ایک طلاق بنایا ہوا ہے، وہ آپ ہی کے معاشرے میں رہ رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ گناہ کو گناہ سمجھتے نہیں ہیں، کسی کی غیبت کرتے تو ہم سمجھتے نہیں کہ گناہ ہے، جھوٹ بولتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں تو ہم تو سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ گناہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے دین کو بہت ہلکا سمجھ لیا۔ اسی دین نے بنی اسرائیل کو دیکھو کہ اللہ نے کتنی عزت سے نوازا تھا، لیکن جب بنی اسرائیل نے اپنے ہی بستیوں کے اپنے ہی علاقے کے نبیوں کو جب نہیں مانا، نہیں تسلیم کیا تو
وہی بنی اسرائیل آج ہمارے سامنے عبرت کا نشان بنی ہوئی ہے۔ اس دین کی وجہ سے ہم مسلمانوں کی بڑی عزت تھی، اس دین کی وجہ سے اس گاؤں کی بڑی عزت تھی۔ آپ ہی کے ماں باپ تھے کہ جو لوگ ولیوں کی مثالیں دیا کرتے تھے کہ میرے دادے کی یہ کرامت تھی، میرے باپ کی یہ کرامت تھی، میرے نانے کی یہ کرامت تھی، آج وہ کرامتیں کہاں گئی؟ آج وہ لوگ کہاں گئے؟ اپنے ساتھ اپنا نور اور اپنی نیکیاں بھی لے کر چلے گئے۔ ہمارے دل و دماغ میں صرف ایک بات بس ہوئی ہے، پیسہ۔ کسی طریقے سے دنیا آ جائے، بچہ نہیں پڑھتا، نہ پڑھے، چلو جاؤ انگلینڈ چلے جاؤ، ملکوں میں چلے جاؤ، پیسہ کماؤ۔ اور خدا کے بندو یہ بھی تو دیکھو، کل اگر تم مر گئے، تمہارے اوپر ہاتھ اٹھا کر یہ دعا نہ کر سکا تو ایسے پیسے کو تم نے کیا کرنا ہے؟ کراچی کے ایک استاد تھے، قاری عالم حسین صاحب، ہمارے حفظ کے استاد تھے۔ وہ ہمیں یہ بات بتایا کرتے تھے کہ بیٹا ایک دفعہ ایسے ہوا اسلام آباد میں کہیں فوت کی ہوئی، تو انہوں نے قرآن پاک فون کر کے مجھ سے منگوائے کہ حضرت کوئی قرآن پاک پڑھے ہوئے ہو ثواب مجھے دو، میں اپنے باپ کی دعا کرتا ہوں۔ اور وہ بندہ اسلام آباد میں کسی سرکاری عہدے پر تھا۔ تو تیرے ایسے سرکاری عہدے کا کیا فائدہ کہ تو اپنے باپ کے لیے قرآن بھی نہیں پڑھ سکے؟ آج یہی بچے ہیں، اگر آپ ان کے ہاتھوں میں موبائل دو گے نا، خدا کی قسم یہ کل آپ کو دعا نہیں دے سکتے، کل آپ کے لیے کوئی اچھا جملہ نہیں بول سکتے۔ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ سردی میں استنجا کیسے کیا جاتا ہے، گرمی میں استنجا کیسے کیا جاتا ہے۔ باتیں ہم کرتے ہیں بڑی بڑی، مطلب یہ ہے کہ اگر ہم یا پھر چھوٹی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑ دیا تو بڑی، ہو سکتا ہے کہ کل یہی نیکی کہ جو تم نے دنیا میں چھوٹی سمجھی، یار اس کا کیا ہوگا، خیر ٹھیک ہے جانے دو، یہی نیکی کل بروز قیامت آپ کے لیے بخشش کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے۔ اور وہ چھوٹا گناہ کہ جس کو آپ نے اپنے سوچ کے مطابق چھوٹا سمجھا ہوا تھا، یہی گناہ کل بروز قیامت آپ کے لیے بربادی کا بھی سامان بن سکتا ہے۔ گناہ کو گناہ سمجھو، نیکی کو نیکی سمجھو۔ پیارے آقا نے کیا ارشاد فرمایا، جب تم سے گناہ ہو جائے فوراً توبہ کرو، فوراً نیکی کر لو۔ حضور کے زمانے کا حال، حضور باقاعدہ خود بھی آپ کی جو ایک عادت کریمہ تھی، کوئی بھی بات ہوتی، جب طوفان آ جاتا، جب آندھی آتی، جب اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آتا، تو پیارے آقا کی اور صحابہ کی عادت ہوا کرتی تھی کہ فوراً مسجد بھاگتے تھے، 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے تھے، وہ توبہ استغفار کرتے تھے۔ شکر منائے آپ لوگ اور ہم لوگ کہ ہم گناہ کرتے ہیں لیکن ہماری پیشانی پر لکھا نہیں جاتا۔ پچھلی قوموں میں یہ حال ہوتا تھا کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ رات کو گناہ کرتا تو صبح اٹھ کر وہ اپنی پیشانی چھپا لیتا۔ کیوں؟ کہ اس کی پیشانی پر اللہ رب العزت یہ لکھ دیتا تھا کہ اس نے رات کو فلاں گناہ کیا۔ شکر منایا الحمدللہ کہ آج ہم کروڑوں گناہ بھی کرتے ہیں لیکن اللہ رب العزت ہمارے گناہ لوگوں کے سامنے نہیں کرتا۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ توبۃ نصوحا، ایسی توبہ کرو، ایسی توبہ کرو کہ اس توبہ کے بعد کبھی گناہ نہ آئے۔ ہمارا حال کیا ہے، ہم توبہ کرتے ہیں، اگلے ہی لمحے پھر گناہ ہو جاتا ہے، اگلے ہی لمحے پھر ہم گناہ کر دیتے ہیں۔ لیکن جب انسان توبہ کرنے کے بعد اپنا یہ حال اور رویہ بنا لیتا ہے کہ جب بھی مجھ سے گناہ ہوگا فوراً میں توبہ کروں گا، تو ایک مقام آئے گا، ہو سکتا ہے کہ تمہاری موت اس وقت میں ہو کہ جس وقت آپ توبہ کر چکے ہو۔ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا مقام پر کہ تم دن میں کم از کم 3 دفعہ تجدید ایمان ضرور کیا کرو۔ یا رسول اللہ یہ کیسے کریں؟ کہ دن میں آپ کم از کم 3 دفعہ پہلا کلمہ ضرور پڑھ لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری کم بختی اور ہماری کم عقلی کی وجہ سے جب ہم اپنے دماغ اور دل و دماغ یا زبان سے کوئی ایسے کفریہ الفاظ بکتے ہیں کہ جن کا مطلب کفر ہو، ہم کتنے الفاظ ایسے بولتے ہیں کہ جن کے بعد ہم دار اسلام سے نکل جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ دن میں
کم از کم 3 دفعہ کلمہ ضرور پڑھ لیا کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ اسرائیل کو جب حکم ہو کہ جا بھائی اب اس کی روح قبض کر، اور روح قبض ہو نکل رہی ہو تمہارے جسم سے کے درمیان نہیں ہے، آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ ایمان کے ساتھ گئے یا نہیں، لیکن ہم اپنے لیے اتنی کوشش تو کر سکتے ہیں کہ استغفار اور توبہ والی زندگی اپنائیں. گناہ ہوئے ہو تو فوراً توبہ کرو. گناہ ہو جائے غلطی سے انسان پتلا ہے، غلطی خطا کر سکتا ہے. صاف اور شفاف ذات صرف اللہ رب العزت کے بعد انبیاء کی ذات ہوتی ہے، اللہ رب العزت کی ذات ہے. باقی جس کا نام انسان ہے وہ خطا کر سکتا ہے. ہم لوگوں سے ہر مقام پر قدم اٹھائیں تو آگے خطا، اس طرف قدم اٹھائیں، اس طرف نگاہ اٹھائیں تو گناہ. لیکن اچھا انسان وہی ہے، اللہ کے کاموں سے مقبول انسان وہی ہے کہ جو گناہ کے فوراً بعد توبہ کر لیتا ہے. اگلا مقام لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنا. آج نوجوان جتنے بھی مجھے سن رہے ہیں، میری عمر کے ہو یا مجھ سے بڑے ہو یا چھوٹے ہیں، بات بات پر گالی. آپ کو معاشرہ آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں. ایک تو نام بگاڑتے ہیں، دوسرا جب کسی کو پکارے تو گالی دے کر پکارتے ہیں، اور ہم لوگ سمجھتے ہیں ہم بڑے ہوشیار سمجھدار اور چلاک بن چکے ہیں، اگلے کو گالی دے کر پکار سکتا ہے. خدا کے بندے پیارے نبی نے تو یہاں ارشاد یہ فرمایا، اگر تو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور تو یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو منہ سے اچھی بات نکال ورنہ چپ کر جا. دیکھ لو اپنے معاشرے میں، اپنے نوجوان ساتھیوں کو، اپنے دوستوں کو دیکھ لو، بات بات پر گالی، بات بات پر اس کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں. پیارے آقا نے کیا ارشاد فرمایا، اچھی بات کر، اچھی بات کر، اچھی بات کر نہیں تو چپ کر. یہ زبان ہی ہے. پیارے آقا نے ارشاد فرمایا، ہر بندے کی گھڑی نظر اب گھڑی کی طرف جاری ہے، لیکن آپ کوشش کریں تھوڑا جلدی آئے کریں. میں ٹائم پر پہنچ گیا. پیارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان صبح کرتا ہے تو جسم کا ہر عضو اس زبان کے آگے یہ عرضی پیش کرتا ہے، خدا کے لیے آج کا پورا دن تو اپنے آپ کو سنبھال کر رکھنا. ہمارے پورے جسم کے عضو زبان کے آگے ہاتھ جوڑ کر یہ عرضی پیش کرتے ہیں کہ تو اگر سلامت رہی تو پورا جسم سلامت رہے گا. تو یہ انسان ہے، دیکھ لے، زبان ہی سب کچھ کرواتی ہے، گالیاں دلواتی ہے، نام بگاڑتی ہے. اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ آپس میں ایک دوسرے کو ناموں کے ساتھ پکارو. اللہ نے قرآن میں ارشاد نہیں فرمایا کہ آپس میں ایک دوسرے کو برے القابات سے پکارو، نام بگاڑ کر پکارو. ہمارے معاشرے میں یہ خدا کی قسم اٹھا کر کے بہت زیادہ یہ گناہ پایا جاتا ہے. ایک تو بات بات پر گالیاں، دوسرا نام بگاڑنا، تیسرا گناہ کو گناہ نہ سمجھنا، تیسرا چوتھا اللہ کا خوف ہمارے دلوں سے ختم ہو چکا ہے. یہ میری طرف سے پیارے آقا کی حدیث اور اللہ کا فرمان کی ایک دستک تھی آپ کے دلوں تک. شاید کہ میری بات آپ کے دلوں تک اتر جائے، اور ہو سکتا ہے کہ کسی ایک کے دل میں بھی اگر بات بیٹھ جائے اور وہ گھر جا کر اپنے بچوں کو بھی بتائے، اور آپ میں سے بھی اگر کسی نے عمل کر لیا تو میری قبر انشاءاللہ اچھی بن جائے گی، آخرت بھی اچھی بن جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو.